گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا،
بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، ذرا پیار سے بولو، ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر گئے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ذیشا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہگاروں کی یہ بخشش سرانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، آقا بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، سنو گے لانا
لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ جب بھی معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سنہ ہجری کی دوسری شب ہے۔ چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ دیکھیں، نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی، کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا۔ تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں۔ اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں، حسب حال، یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں۔ اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا۔ نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں۔ بس جیسے آپ آئے، آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں۔ جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں، تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب۔ اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی، لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کرے۔ اور پھر اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے، اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے کہ یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑے آپ۔ ایک چپ پہلے تولو، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے ہیں کہ دل سے کون پڑتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے،
تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا، یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے۔ حالانکہ نیت نہیں تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی، تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے نیت نہ ہو تو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا تو اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے، یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے کہ میں آیا تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا، اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں یہاں، جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ انکساری کے حصول کے لیے۔ پھر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے، تو مجھے یہ نیت کرنی ہے۔ پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا، اس کی نیت بھی کرنی تھی کہ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا۔ تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ۔ تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سلام بھی کرنا تو اس کی نیت، سلام کے مسائل بارے شریعت میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے، تو سلام کرے تو کیا نیت کرے، سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹاپٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم۔ کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے نا۔ اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیتیں کروں گا، آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے، اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ کپڑے، بدن، داڑھی وغیرہ کو سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچاتے ہیں نا، یہ کرتے رہتے۔ خیر ابھی ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو، تو پتہ بھی نہیں تھا، ہوش نہیں ہو، ناخنوں سے کھیلتے رہتے، میل نکالتے رہتے، اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل، شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی بھی عبادت ہے، گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا، وہ لگا دیتا ہے، یوں کریں گے، یوں دیکھیں گے اس کو، بالکل بے دلی کے ساتھ، یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں۔ یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی، ذہن بنے گا تو نکلے گی، ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا، یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ رکھیں گے، یہ کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو نیت نہیں ہوتی، انہیں ہو نہیں پائے گی۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں، توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے، یہ 10 مدنی پھول ہیں، 2 تا 12، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے۔ یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا موقع وہ آپ کو ملے گا نہیں، توجہ نہیں رہے گی، آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں۔ تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں۔
تو جو دو زانو نہیں تھے، دو زانو مانے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں دو زانو بیٹھنا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ظاہر ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی، بیچارہ کھسیانہ ہو جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا، تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی، ذرا زور سے ہم جواب دیں گے تو ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا اور میسج بھی نہیں چیک کروں گا، نہ میسج کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ ذرا وقفہ مل گیا اور آپ نے بھئی چلو یار دیکھ لیتے کس کس کا فون آیا، تو فوراً ایسے نمبر پہ نظر پڑے گی جی چاہے گا اس کو تو کر لوں فون، آپ اٹھیں گے کونے میں جائیں گے، اس میں 2-4 مدنی پھول آپ کے نکل جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگری دوست ہو جو آپ کو بلا ہی لے، ایسی کوئی مطلب دل للچانے والی بات تو ہوتی ہے نا، یار میں ادھر ہوں بڑا وہ یہ ہاں میں آ رہا ہوں، آپ نکلے۔ تو اس لیے فون کا نمبر بھی چیک مت کریں کہ جو یہاں ملے گا وہ شاید اس وقت بہت مشکل ہے کہ کہیں آپ کو مل سکے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین کی تو فضیلت کی کیا بات ہے۔ العلم افضل من العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، مگر یہاں مراد ظاہر ہے علم دین ہے۔ ابھی اپنے لیے بھی کچھ بڑھا لیتا ہوں نیتیں، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی نشاندہی درست ہوئی تو فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا یا نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ علماء صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، ٹھیک ہے اگر سنت رسول ہے تو ہم داڑھی رکھ لیتے، لیکن اس کی لمٹ کتنی ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھوں کی بھی کوئی لمٹ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی بے شک سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، ہر نبی نے داڑھی رکھی، اور اس کی لمٹ جو ہے نا یعنی سنت بھی ہے، اور سنت بھی ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔
اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی لمٹ یا اس کی سائز جو ہے وہ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں، یہ ادھر دیکھو کھڈی نظر آئے گی آپ کو جہاں میرا انگوٹھا ہے، یہ تھوڑی کی وہ ہے حد، تو تھوڑی کے نیچے سے اوپر سے پکڑیں گے تو چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اب وہ تھوڑی سے کے نیچے سے پکڑیں گے نا تو اب یہ ایک مٹھی پوری ہو جائے گی، یا بڑھ گئی تو اب اس کا کاٹنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک مٹھی یہاں سے دونوں گالوں سے پکڑ کے بھی جو مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دے، یہ داڑھی کی لمٹ۔ تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے۔ اور مچھوں کی لمٹ یہ ہے کہ لب میں نہ چھپیں، یہ لب کہلاتا ہے، ہونٹ، زبان کو بھی لب بولتے ہیں لیکن اس کو بھی لب کہتے ہیں، یہ جو بغیر بال کی جگہ ہے نا یہ لب، تو اتنا مونچھیں بڑھا لینا یوں چوڑائی میں کہ یہ لب ڈھک جائیں، یہ حرام ہے۔ اگر لب نہیں ڈھکتے اور یہ لمبی لمبی مونچھیں یوں تو یہ بھی جائز ہے۔ بالکل کسی نے مونچھ صاف کر دی یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ مونچھ ایسی رکھی جائے کہ یہ ابرو، آنکھوں کے اوپر جو یہ بالوں کی ہے نا تے، یہ ابرو کہلاتے، تو یہ ابرو کی طرح ہو مونچھ، یہ بہتر ہے۔ بعضوں کی بڑھ جاتی ہے جو منہ میں آتی ہے، تو منہ میں جو آتی ہے نا پانی میں جیسے ڈوب گئی، تو اگر جیسے بے وضو تھا وہ دھلی ہوئی نہیں تھی، بے وضو بھلے تھا کلی کر لی تھی تب تو یہ، یا مونچھیں دھوئی ہوئی تھی کسی طرح کہ ایسی صورت میں کہ دھلی ہوئی ہوں تب تو پانی میں اگر پانی بھی تو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر دھلی ہوئی نہیں تھی اور وہ پانی میں گئیں تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی پینا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جیسے پیشاب کر کے نکلے اب پانی پینا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدھ کلی کر لوں یا اس طرح دھو لیتا ہوں کہ وہ پانی پئیں، تو اب ہونٹوں کے یہ حصے عادتاً جو کھلے رہتے ہیں نا، جنرلی جو کھلے رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بولنا بند کروں گا تو میرے ہونٹ جو حصہ نظر آئے گا نا ہونٹوں کا، لبوں کا، وہ حصہ منہ دھونے میں وضو میں فرض ہے، تو وہ اگر ہم وہ جب پیشاب وغیرہ کریں گے وضو ٹوٹے گا تو وہ بے دھلا ہو جائے گا، تو یہ حصہ اگر پانی پیتے ہوئے لگے گا نا پانی میں تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس کا پینا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہ ہو جائے گا۔ تو میں نے نہ ناجائز بولا ہے نہ حرام بولا ہے، پانی مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ۔ تو اس لیے میں نے اب اپنا عمل میں نے کہا پہلے مسئلہ سمجھا دوں، تو پھر یہ کہ جیسے کہ اب میں منہ یعنی نارمل منہ رکھ کر جب اپنے بیٹھتے ہیں تو جو حصہ کھلا رہتا ہے وہ وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، یوں کر لیا اور منہ دھویا اور کھولا ہی نہیں، اس کو یہ دھلا ہی نہیں تو پھر وضو نہیں ہوگا، اتنا حصہ سوکھا رہ گیا نا۔ تو اب میں نارمل بیٹھتا ہوں کہ کتنا حصہ دھونا فرض ہے، وہ آپ میرا حصہ دیکھ کر پھر اپنا حصہ دیکھ لیجئے۔ لازم یہ دھلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ حصہ اگر بے وضو ہو اور دھلا ہوا نہ ہو اور پانی پیا تو عام طور پہ یہ حصے لگ جاتے ہیں گلاس میں، مونچھوں تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے پانی، جلدی کرے نا آدمی، تو اس لیے یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وضو نہیں ہے پانی پینا تو اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ مکروہ تنزیہ پانی نہ ہو۔ ناپسندیدہ اور مکروہات سے بچنا بھی ہر کار ثواب تو ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر حسین ہے، میں پشاور پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ غصے کا اور ٹینشن کا کوئی علاج بتائیں۔ اللہ، دو بیماریاں بات کی نا آپ نے، غصہ اور ٹینشن، یہ دونوں الگ الگ ہے۔ اگر یہ ٹینشن کے ذریعے غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ٹینشن مانے تفکرات، فکریں،
उलझन, एकदम उलझन आ जाए ना, तो अब जितनी उलझन ज्यादा होगी इतना टेंशन बढ़ा कहलाएगा। तो टेंशन का इलाज हमारे यहाँ ये कहते हैं, जैसे आप टेंशन नहीं लेना, देखो आप टेंशन नहीं लेना, तो इस तरह टेंशन ये इलाज नहीं होता, टेंशन इससे बढ़ता है। टेंशन की तरफ आदमी वो मजीद वो होता है कि हर वाकई कोई मसला हो गया, देखो ये भी समझाना टेंशन मत लेना, तो है टेंशन जैसी बात यार लेने जैसा है। तो यूँ तरकीब वो टेंशन की बढ़ जाती होगी। टेंशन नहीं लेना कहने से टेंशन कम तो होता ही नहीं है। टेंशन तो आता है, तो जो बच्चों को तो कम आता है, हम जैसों को ज़्यादा आता है टेंशन। बाज़ ऐसे हालात सुनकर, कोई वाक़यात सुनकर, कोई मतलब घरेलू मसाइल बाज़ होते हैं तो आदमी को टेंशन आ जाता है, फिक्र आ जाती है। और ये टेंशन जो है ये रिस्की होता है। बाज़ों का तो इतना हाई टेंशन आता है आदमी को कि वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बाज़ों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज, नस फट सकती है दिमाग की। टेंशन से और कई बीमारियां हो सकती हैं। और गुस्सा टेंशन ये है खाला मामू के अपने कह सकते हैं, करीब करीब बिल्कुल दोनों खतरनाक हैं। तो ये कि टेंशन मत लेना, ये नफ्सियाती तौर पर आदमी बोलता है, लेकिन खुश करने के लिए अगले को टेंशन जाता नहीं। जैसे इसी तरह बोलते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब सेहत का ख्याल रखो बोलना हो तो अच्छा, अच्छी नीयत से, कि वो अगले की दिलजोई ज़रूर होती है, इससे मज़ा आता है उसको, लेकिन इसका ख़ास कोई हल नहीं होता। जैसे थोड़ा आराम भी किया करो, बहुत भाग दौड़ करते हैं आप, तो इससे क्या हो अगले को अच्छा लगता है, क्योंकि ये दर पर्दा उसकी तारीफ़ है, बहुत एक्टिव है, भाग दौड़ बहुत करता है यार, आराम ही नहीं करता। तो ये मगर ये इससे ये नहीं कि आराम पे ये चला जाए, इसका चांस कम होता है। तो अब ये कि टेंशन मत लो ये ना कहे, बल्कि टेंशन का इलाज ये कि टेंशन का रुख बदल दे। टेंशन यूं खत्म नहीं होता आसानी से, शुरू में जोरदार इसका वार होता है, फिर ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाता है टेंशन। जैसे जिसके यहाँ मौत आती है, किसी की माँ फौत हो गई, अब्बू फौत हो गए, तो वो रोता है, वो बहुत गमगीन होता है, टेंशन में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, खाता भी है, शादियां भी करता है, सब कुछ करता है, दनाता है, टेंशन उसका खत्म हो जाता है। तो आर्जी होता है टेंशन, चाहे कैसा भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो या तो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो अब टेंशन आ गया, फिक्रें आ गई, तो इसका रुख बदल दे। मिसाल के तौर पर किसी ने 4 आदमियों के सामने आपको डांट दिया, सब टेंशन आएगा, मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे जलील कर दिया इसने, गुस्सा और टेंशन दोनों है साथ में, ठीक है ना। तो अब ऐसे मौके पर टेंशन जाए कैसे? तो अब यह है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अल्लाह जिसको ये तौफीक बख्शे तो वो ये इलाज कर सके कि इस टेंशन का रुख ये आखिरत की तरफ मुंतकिल करे, और ये सोचे कि मेरी इतनी इतनी जो कारस्तानियाँ हैं, गुनाहें, नाफरमानियाँ हैं, अगर मुझे मेरे रब ने बरसरे महशर डांट पिलाई तो मैं क्या करूँ? फरिश्तों ने डांटा तो क्या होगा? वो डांट तो बहुत ही मतलब है कि वो इन मानोकर दीगर अजाब इससे ज़्यादा सख्त है, अगरचे ये भी कम नहीं है। किसी को महशर में डांट पड़ जाना, वो भी रब की तरफ से डांटा जाए, उसको इताब बोलते हैं। तो इताब अगर रब का नाज़िल, अजाब अपनी जगह पर है, इताब भी कम नहीं है, नाराज़ी अल्लाह ताला की, और डांट पड़े अगर उसको, तो ये भी बहुत ही मतलब यानी कि सदमे की बात है। और वहाँ कैसा टेंशन होगा उस वक्त, ना वहाँ गुस्सा भी नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बेबस है। कोई बोले मैं कर लूँगा तो वो काफिर हो जाएगा, कि रब के सामने वो नाराज़ी का, वो नऊज़ुबिल्लाह रब के सामने गुस्से का इज़हार करे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कैसे हो सकता है? या हम हर एक के लिए तो नहीं है, ये जो मकबूलीन अल्लाह ताला से वो भी नाज करेंगे, गुस्सा नहीं होगा उनका, वो नाज करेंगे, जिससे कि वो